السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا درخواست کہ رب کائنات ہمیں اپنے بتائے ہوئے حکم سے اس مہینے میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سوچا کہ رمضان میں مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کو آسان زبان میں کچھ قرآن کے تعلق سے بات کریں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں 9 نمبر کی حدیث ہے، بہقی میں بھی آتی ہے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بخاری میں 60 کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں 70 کا۔ یہ شاخیں کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ روزانہ ایک شاخ پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کی جو پہلی شاخ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانا۔ اس کا قرآن حکیم سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی 136ویں آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ۔ عجیب بات کہی ہے اللہ نے، یعنی ایمان والا بھی کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان کچھ اور چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں 285ویں آیت میں فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ، کہ تمام لوگ اللہ کے رسول پر جو اترا وہ ایمان لائے اور تمام لوگ ایمان لائے اللہ پر۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر یہ کس طرح سے اللہ پر ایمان لائیں، وہ یہ کہ وہ اللہ ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے۔ اور یہی بات ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا بھی کہی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہتے ہیں ایکم برہم دتیہ ناستی نیہ نا ناستی کنچن، یعنی ایک برہم، ایک اللہ، ایک خدا، ایک رب، ایک ماننے والا، اور اس کو کم سے کم ان 4 چیزوں کے ساتھ اسے ایک ماننا۔ یعنی پہلی یہ کہ اللہ احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی 4 آیتیں ہیں۔ پہلی ہے قل، کہیے اللہ احد ہے۔ نمبر 2 وہ صمد ہے۔ نمبر 3 لم یلد ولم یولد ہے، یعنی نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کو مان کر اس پر ایمان لانا، یہ ہے پہلی شاخ، کہ مضبوطی کے ساتھ پھر کسی بھی چیز کو بھی ان 4 چیزوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ یہ منیمائز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سمجھیں اور اس سورہ اخلاص پر ہی ڈٹے رہیں اور اپنے اللہ کو مانیں۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کل دوسری شاخ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔